الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين وفضله على كثير من العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وقال سبحانه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تبارك عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال سبحانه: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال سبحانه: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وعن المقداد بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله 7 خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجاور من فتنة القبر ويأمن يوم الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا والآخرة خير من الدنيا وما فيها
ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کے آج تک اس روئے زمین پر حق اور باطل کے درمیان میں ہمیشہ مقابلہ رہا ہے۔ حق اور باطل ہمیشہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے صف آرا رہے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ہر دور میں حق کے مقابلے میں باطل کھڑا ہوا، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے مال و دولت کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، اپنے جاہ و جلال کے ساتھ۔ لیکن اللہ نے اہل حق کی ہمیشہ نصرت فرمائی۔ یہ نصرت مختلف شکلوں میں رہی، کبھی فتح کی صورت میں، کبھی آزمائش کی صورت میں، کبھی شہداء اور زخمیوں کی صورت میں اللہ نے امتحان لیا، کبھی اللہ نے فتح اور کامیابی سے ہمکنار کر کے امتحان لیا۔ آج کل آپ حضرات کے علم میں ہے 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور ذی الحجہ کے آخر میں مسجد نبوی میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کی شہادت۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کربلا میں نواسہ رسول سید الشہداء شباب الجنہ، جنت کے اندر جو جوان ہیں، نوجوان، ان کے سردار اپنے رفقاء اہل خانہ کے ساتھ ان کی شہادت۔ تو اس لیے تواتر کے ساتھ اس موسم میں ان حضرات کی شہادتوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ کہیں پہ غم کی صورت میں ذکر کرتے ہیں، ماتم کی صورت میں ذکر کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ اسلام کی نظر میں شہادت کیا چیز ہے اور شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو ہم رسمی طور پر ان موضوعات پہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ آج اس بات پہ گفتگو کی جائے کہ شہید اللہ کے ہاں کیا درجہ رکھتا ہے، اور شہادت کیا چیز ہے، کیا یہ عیب ہے
عار ہے، نقصان ہے، تباہی ہے۔ نہیں، اسلام کے اندر شہادت ایک تمغہ ہے، جسے آپ ایک تمغہ امتیاز کہتے ہیں۔ شہادت ایک تمغہ ہے اور اپنے دین سے وفا کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ قرآن و سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید اتنے بلند منصب اور اتنے بلند مقام پہ ہوتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کی تمنا فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کی 3 کتابیں ہیں۔ تینوں میں یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ شہید کو اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد کسی کو بھی اس بات کی تمنا نہیں ہوگی کہ وہ جنت سے باہر نکلے، سوائے ایک شہید کے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ مجھے ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، مجھے پھر زندگی عطا فرما، تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کر کے اللہ پھر بھیج دے۔ شہید یہ تمنا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جنت میں جانے کے بعد کوئی جنتی جنت سے باہر جانے کی تمنا نہیں کرتا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلْ، میری تمنا ہے، میری چاہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، فاغزو، پھر میں جہاد کروں، ثم اقتل، پھر مجھے شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر تیسری مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، فاغزو، میں جہاد کروں، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کیا جائے، شہید کیا جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اس بات کا تمنا، اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں اور بار بار چاہت کا اظہار کر رہے ہیں، میں شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں۔ کیوں؟ سورہ توبہ کی آیت 111 کھولیے، اللہ تبارک و تعالی معاملہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ خریدار ہے، بندے سے اس کا مال، اس کی جان اللہ خرید رہا ہے اور بدلے میں اسے جنت دے رہا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کا مال خرید لیا جنت کے بدلے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون، دشمنان کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون، خود بھی شہید ہوتے ہیں۔ یہ وعدہ ان کے ساتھ کہاں پہ ہے؟ وعدن علیہ حقا، یہ سچا وعدہ ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اللہ سے تم نے جو معاملہ کیا ہے تمہیں اس کی خوشخبری ہو، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ معاملہ شہید کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں شہادت کا مرتبہ پانے والے سے ہو رہا ہے۔ پھر اور تو اور غزوہ بدر میں 14 شہید ہوئے، احد میں 70 آدمی شہید ہوئے، احد کے اندر 70 صحابہ کرام کی لاشیں شہادت کی صورت میں میدان احد میں پڑی ہیں،
कुफ्फार की ज़बान से जुमला निकला, मर गए, खप गए, सब कुछ लुट गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाजिल फरमाई, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ उसे मुर्दा ना कहो। वो आम तुम्हारे मुर्दों की तरह नहीं है, वो ज़िंदा है, उसे हयात बरज़खी हासिल है और उसकी हयात इतनी आला और अरफा है कि तुम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तुम्हारी हयात क्या होगी, तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, जिसमें मुसीबतें भी हैं, जिसमें गम भी हैं। 1 घंटा पहले खुशी है तो 1 घंटे के बाद गम। अभी घर में कोई मेहमान आ रहा है तो घंटे के बाद जा रहा है। अभी खुशी की बातें हो रही थी, मजलिस के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक गम की खबर आ गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। ये कोई ज़िंदगी है? ज़िंदगी तो वो है जहाँ की खुशी हमेशा की खुशी है और जहाँ का गम हमेशा का गम है। गम आ गया, वो गम ख़त्म नहीं होगा, खुशी मिल गई तो वो खुशी कभी ख़त्म नहीं होगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला के वालिद अब्दुल्ला इब्न हराम उहद में शहीद हुए हैं और इनका मुसला कर दिया गया, इनके जिस्म के आज़ा काट दिए गए। हज़रत जाबिर को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़मूम देखा, परेशान देखा। आपने फरमाया, जाबिर मा ली अराका मुनकसिरा, क्या है मैं तुझे देख रहा हूँ तू कुछ बुझा हुआ है, कुछ टूटा हुआ है, परेशान लग रहा है। फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तो मालूम है मेरे वालिद अब्दुल्ला शहीद हुए हैं और अपने पीछे मुझे छोड़ा और मेरी कफ़ालत में 9 बेटियां छोड़ी, कर्ज़ भी उनके ज़िम्मे बहुत है, मैं परेशान हूँ। परेशान बेटे को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के मुताल्लिक़ जो बशारत दी है, आपने फरमाया, अगर तुम चाहते हो अला उख़बिरुक माज़ा क़ाल रब्बुका लिअबीक, चाहते हो मैं तुम्हें वो बताऊं तेरा बाप जब शहीद हुआ तो उससे अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने उससे क्या बात की। फरमाया, रसूल अल्लाह ज़रूर बताइए। आपने फरमाया, जब भी किसी से अल्लाह ने बात की है तो अल्लाह ताला ने पर्दे में बात की है। मा कल्लमल्लाहु अहदन इल्ला मिन वराए हिजाब, जब भी अल्लाह ने किसी से कलाम किया है तो पर्दे के पीछे किया है, सामने नहीं किया। लेकिन जब तेरा अब्बा, तेरा वालिद अब्दुल्ला शहीद हुआ तो अल्लाह ने उसके साथ जो कलाम किया है वो कलाम किफ़ाहन किया है, बिल्कुल सामने किया है। तुम्हें खुशखबरी होनी चाहिए, बाप की शहादत पे तुम्हें गम नहीं होना चाहिए। तुम शहीद को समझो तो सही, शहीद होता क्या है। अल्लाह ने उन्हें बिल्कुल सामने करके उनसे बात की है और अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बंदे अब्दुल्ला, क्या चाहता है, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह कुछ नहीं चाहिए, जन्नत में तो सब कुछ मिला हुआ है। फिर अल्लाह ने दोबारा कहा, क्या जन्नत में सब कुछ मुयस्सर है। तीसरी मरतबा अल्लाह ने फरमाया, अब्दुल्ला कुछ चाहते हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब तेरे बाप अब्दुल्ला ने कहा, मेरी तमन्ना यह है कि अल्लाह मुझे दोबारा ज़िंदा करके दुनिया में भेज दे, मैं फिर तेरे रास्ते में जिहाद करके शहीद होना चाहता हूँ। अब्दुल्ला की ये बात बता रही है कि शहादत के वक़्त की जो लज्जत है वो जन्नत की नेमत में भी नहीं है, वरना जिसे राहत हासिल हो वो कभी मुश्किल चाहता है। आप समझ रहे होंगे कि शहीद, उसके जिस्म से खून के फव्वारे फूटते हैं, वो तड़पता है ज़ख्म में। कौन चाहता है कि दोबारा उसको तड़पाया जाए, वो मुश्किल में पड़े, फिर कटे, उसे दर्द हो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मसला भी हल फरमाया। आपने फरमाया, शहीद को शहादत के वक्त इतनी तकलीफ़ भी नहीं होती जितनी तुम में से किसी एक को चींटी के काटने से तकलीफ़ होती है। चींटी जिसे काटे उसे कितनी तकलीफ़ होगी।
آپ نے فرمایا شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بم کے اندر اڑ گیا، اس کے جسم کے چیتھڑے ہو گئے، اسے تیر لگا، تلوار لگی، اسے زخم ہوا، کیسے اسے تکلیف نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ آؤ سورہ یوسف کی طرف۔ جب زلیخا نے مصر کی عورتوں کو بٹھایا ملامت کرنے پر کہ یہ زلیخا بڑی عجیب عورت ہے، مصر کے وزیر کی بیوی ہے اور اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی، قد شغفہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین۔ جب یہ جملے سنے زلیخا نے کہا اب انہیں زبان سے نہیں سمجھایا جا سکتا، عملی طور پہ سمجھایا جائے۔ ایک مجلس قائم کی، اعتدت لہن متکئا، بلایا ان کو، تکیے لگائے، انہیں بٹھایا، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، ہر ایک کو ایک چھری دی اور ہاتھ میں پھل دیا اور کہا ذرا انتظار کرنا، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک پھل نہیں کاٹنا، انتظار کرو۔ اب سب کے ہاتھ میں پھل موجود ہے، چھری ہاتھ میں موجود ہے، انتظار کر رہی ہیں زلیخا کا حکم ملے گا۔ یہ قرآن ہے، کوئی قصہ نہیں ہے۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور پھر وقالت اخرج علیہن، پردے میں حضرت یوسف کو بٹھایا تھا، اب کہا یوسف ذرا نکل کے گزر کے ان کے سامنے تو آئیے۔ ادھر ہاتھ میں چھری اور پھل، اسی موقع پہ کہا یوسف نکل کے ان کے سامنے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلے ہیں، ان کا حسن جب دیکھا تو یہ عورتیں دیکھتی رہیں، اتنے میں مالکہ نے حکم دیا کہ اب پھل کاٹنا شروع کر دو۔ انہوں نے پھل کاٹنے شروع کیے، انہیں احساس نہیں ہوا، پھل کٹتے کٹتے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، انہیں پتہ تک نہیں چلا۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، بہت بڑا جانا، وقطعن ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹ دیں اور پتہ نہیں چلا، وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، سبحان اللہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی معزز فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت انسان نہیں ہو سکتا۔ ارے جب دنیا کے ایک مخلوق کا حسن اتنا ہو، اس مخلوق کو دیکھنے والیاں اسے ایک نظر دیکھیں اور وہ بھی حجاب میں دیکھیں، پردے کے پیچھے دیکھیں، انہیں ہوش نہ رہے، وہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں، انہیں پتہ نہ چلے، تو وہاں اللہ کے حسن کا دیدار کرنے والی ذات، جو حسن کو پیدا کرنے والی ہے، جو مخلوقات میں حسن بانٹنے والی ہے، اس ذات کو دیکھنے والے کو کیا تکلیف ہوگی جب وہ کٹے گا؟ اتنی تکلیف بھی اسے نہیں ہوگی جتنی تم میں سے کسی ایک کو چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ حضرت جابر کے والد اللہ سے فرما رہے ہیں کہ مجھے دنیا میں بھیج دیجئے، میں پھر شہید ہونا چاہتا ہوں، وہ لذت جو شہادت کی ہے وہ جنت کی کسی نعمت میں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تو میں نے طے کر دیا ہے، جو جنت میں آ گیا، آخرت کے سفر پہ آ گیا، وہ دوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا، یہ تو میرا طے شدہ فیصلہ ہے۔ تو پھر جابر تیرے والد عبداللہ نے اللہ سے کہا، اے اللہ پھر میرا یہ پیغام بعد والی دنیا تک پہنچا دیجئے کہ شہید کو اللہ کے ہاں بہت بڑی فضیلت ملتی ہے، یہ درجہ اور میرا جو مقام ہے یہ بعد والوں کو بتا دیجئے۔ تو اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو شہید ہوا ہے اسے مردہ نہ کہو۔ مردہ زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے۔ سورت آل عمران اٹھائیے، آیت 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے کا شہید ہے اسے مردہ کہنا تو بہت بڑی جسارت ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اسے مردہ تصور بھی نہ کرو، یہ گمان بھی نہ کرو، یہ خیال بھی نہ کرو کہ وہ مر کھپ گیا، اس کا قصہ ختم ہو گیا۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہے، اپنے رب کے ہاں زندہ ہے،
رب کے ہاں سے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ کیسے رزق دیتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی حواصل طیور خضر تسیر فی الجنت حیث شاءت۔ شہید کی روح کو اللہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں داخل کرتے ہیں، عرش کے نیچے فانوس لٹک رہے ہیں، ان فانوسوں میں ان کی جگہ ہے، یہ وہاں رہتی ہیں، ان کی ارواح جنت میں پھرتی ہیں، جنت کے مزے اڑاتی ہیں، اور پھر آ کے ان کا قیام عرش کے نیچے ان فانوسوں میں ہوتا ہے۔ قنادیل معلقہ تحت العرش، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ شہید کو تو سمجھو شہید ہے کون؟ 4 طبقے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ آپ میں سے کسی آدمی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب وہ نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا۔ کن پہ اللہ نے انعام کیا ہے؟ سورہ نساء 5ویں پارے کی آیت 69 پڑھیے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، انبیاء کی جماعت ہے جن پہ اللہ کا انعام ہے، والصدیقین، صدیقین کی جماعت ہے جن پہ اللہ کا انعام ہے، والشہداء، شہید ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہے، والصالحین، امت کے نیک لوگ، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ، اللہ کے اولیاء اور صالح لوگ۔ ان 4 طبقوں پہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا مقرب لوگ ہیں جن کی دعا آپ کرتے ہو، اللہ ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرما۔ شہادت کوئی غم کی بات ہے؟ شہادت کسی پریشانی کی بات ہے؟ آؤ ذرا سورہ زمر کھولو، آیت 69 پڑھو، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، قیامت جب قائم ہوگی، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ساری مخلوق اٹھے گی، جتنے فوت شدہ تھے قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جنہیں لایا جائے گا، قبروں سے اعزاز کے ساتھ، استقبال کے ساتھ، فرشتے استقبال کرتے ہوئے انہیں لائیں گے میدان حشر کی طرف۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، ایک جماعت انبیاء کی ہوگی، وَالشُّهَدَاء، اللہ کے راستے میں جو شہید ہوئے ہیں ان کی جماعت ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر پڑھاتے ہوئے مصلی رسول کے اوپر محراب رسول میں منبر رسول کے پاس شہید ہوئے ہیں، تو ان کی شہادت گئی؟ ایک فرد تھے دنیا سے اٹھ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پورے خاندان کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے، ان کی شہادت گئی، ختم۔ حضرت خبیب ابن عدی کو تنعیم کے مقام پہ سولی پہ لٹکایا گیا، شہید ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا۔ بدر کے 14 صحابہ شہید ہوئے، قصہ ختم ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے؟ سید الشہداء، تمام شہداء کے سردار، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب دیا، جتنے شہید ہیں ان شہیدوں کے سردار اور سربراہ اور جرنیل وہ میرے چچا حمزہ بن عبد المطلب ہیں، اسد اللہ، جو اللہ کے بھی شیر ہیں، واسد رسولہ، اس کے پیغمبر کے بھی شیر ہیں۔ جسم کے 17 ٹکڑے کیے گئے، کلیجہ کچا چبایا گیا، اور جب وہ نہیں چبا تو اسے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا گیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا، آپ سیرت کی کتابیں کبھی پڑھا کریے، اللہ کی قسم حضور اتنا روئے کہ ما بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام ایسا کبھی بھی نہیں روئے تھے۔ 70 مرتبہ جنازہ پڑھا، جس کا جنازہ پڑھتے تھے، چچا کی لاش سامنے پڑی تھی، ان کا جنازہ بھی ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ سے دل ٹھنڈا نہیں ہوا، 2 مرتبہ سے نہیں، 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، اور پھر ایک جملہ فرمایا، مجھے کبھی بھی اپنے چچا کا غم، میرے چچا کا غم کبھی بھی ٹھنڈا نہ ہوتا، کبھی بھی مجھے صبر نہ ملتا اگر مجھے جبرائیل امین آ کے یہ نہ بتاتے کہ آپ کے چچا کو اللہ نے تمام شہداء کا سردار بنا دیا ہے۔
اور اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرو تو میں اپنے چچا کی لاش کو اور لاش کے ٹکڑوں کو میدان احد میں کھلا چھوڑ دیتا. یہ جانور اور وہاں کے پرندے آ کے نوچ نوچ کے کھاتے. کل جب قیامت ہوتی میدان حشر میں میرے چچا کے جسم کے ٹکڑے اللہ کے دربار میں پیش ہو کے بتاتے اللہ آپ کا دین اتنا قیمتی تھا کہ اس دین کی سربلندی کے لیے اس کی بقا کے لیے حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. ایک پرندے کے پیٹ سے ایک بوٹی نکلتی, دوسرے پرندے کے پیٹ سے, کسی درندے اور جانور کے پیٹ سے, اس کے معدے سے میرے چچا کے ٹکڑے نکلتے اور ان کے معدے گواہی دیتے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا ہے. شہادت معمولی بات نہیں ہے. حضرت عثمان بھی شہید ہیں جن کی شہادت کی گواہی مصحف دے گا, قرآن دے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حملہ کیا گیا اور جسم سے جو خون نکلا ہے اس خون کے چھینٹے جس آیت پہ پڑے ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز فجر پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں اور مسجد کے دروازے کے اوپر ابن ملجم نے حملہ کر کے شہید کیا ہے. اسلام میں کوئی ایک شہید نہیں ہے. تاریخ اسلام پڑھیے, کوئی ایک دن آپ کو ایسا نہیں ملے گا, تاریخ اسلام کا کوئی ایک صفحہ آپ کو نہیں ملے گا قربانی میں جس میں شہادتوں کی داستان نہ ہو. قدم قدم پہ, سطر سطر میں, صفحے صفحے میں, ورق ورق میں, اور کسی کتاب میں, خواہ حدیث کی کتاب ہو, سیرت کی کتاب ہو, فقہ کی کتاب ہو, وہاں مسائل شہید کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے. مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت سنن ترمذی میں بھی موجود ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے, معجم طبرانی میں بھی ہے, مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے. صحیح سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو عام نہ سمجھو, ان للشہید عند اللہ 7 خصال. شہید کے ہاں, اللہ کے ہاں شہید کے لیے 7 درجات ہیں, 7 امتیازی شانیں ہیں, 7 خصوصیات ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے. ان میں سے پہلی خصوصیت, پہلا امتیاز, پہلا تمغہ, یغفر له فی اول دفعہ. اس کے جسم سے خون کا فوارہ نکلتا ہے, خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے, اللہ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ پہلے ہو جاتا ہے. ابھی جان نکلی نہیں, زمین پہ گرا, خون میں لتھڑا ہوا, شکستہ جسم کے ساتھ, ٹوٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ, خون کا ایک قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے, یغفر له فی اول دفعہ. دوسری امتیازی شان, وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ. جنت میں اللہ نے اس کا جو مقام بنایا ہے, ہر کسی کو جنت میں جانے کے بعد اپنا محل نظر آئے گا, لیکن شہید کو آخری وقت میں, ابھی روح نکلی نہیں ہے, آخری وقت میں اللہ تعالیٰ جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں. وَيُجَاوَرُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ. تیسری خصوصیت اور امتیازی شان شہید کی یہ ہے کہ قبر کے فتنے سے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا قبر میں جو بھی جاتا ہے, جو بھی قبر میں جاتا ہے وہ امتحان سے گزرتا ہے, قبر اسے دبوچتی ہے. شہید ہے یجاور من فتنة القبر. چوتھی امتیازی شان, وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ. قیامت میں جو بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا, جب سب پہ گھبراہٹ طاری ہوگی, خوف طاری ہوگا, اللہ تعالیٰ شہید کو اس دن خوف سے امن عطا فرمائیں گے, یہ بے خوف ہوگا. پانچویں صفت, وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ. شہید کے سر پہ عزت کا تاج رکھا جائے گا, وقار کا تاج رکھا جائے گا, اور اس تاج میں لگے ہوئے یاقوت
ایک یاقوت کی قیمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یاقوتۃ منہا خیر من الدنیا والآخرہ، ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، ما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے، سارے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کے مقابلے میں جنتی کے شہید کے تاج کے ایک یاقوت کو رکھا جائے، وہ زیادہ قیمتی ہوگا۔ اور چھٹی امتیازی شان وَيُزَوَّجُ 72 زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ، شہید کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں 72 حوروں سے نکاح کر دیتے ہیں اس کا، ایک نہیں 72۔ اور حور میں کون سے؟ جو تمام جنتی حوروں کی سرداریں ہیں، الحور العین۔ اور ساتویں صفت وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، اس شہید کے قریبی رشتہ داروں میں سے، اس کے عزیزوں میں سے 70 ایسے آدمی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان جہنم واجب ہونے والوں کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ یہ عزت ہے جو اسلام نے شہید کو دی ہے۔ اگر ہم کسی اور کو نہ دیکھیں، صرف لفظ شہید، شین ہا یا دال، لفظ شہید کے معنی پر اگر غور کریں تو یہ معنی ہی ہمیں اس کی عظمت بتا دیتا ہے۔ شہید کا پہلا معنی ہے حاضر۔ اسے شہید کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جو ہی اس کی روح نکلتی ہے فوراً اسے اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جاتا ہے، دیر نہیں لگتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کے متعلق حضرت جابر فرماتے ہیں جب میرے والد کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، کفن ڈالا گیا کپڑا، میں بار بار کفن کھول کے اپنے ابا کو دیکھ کے روتا تھا، بار بار کفن کا کپڑا ہٹا کے دیکھتا تھا۔ اتنے میں ایک چیخ کی آواز آئی، وہ چیخ کسی عورت کی تھی، بتایا گیا کہ یہ آپ کی پھوپھی ہیں، آپ کے والد عبداللہ کی بہن ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جو صبر کی تلقین کی ہے، ان الفاظ پہ غور کیجیے، وہ شہید کی عظمت بتانے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تبکی، نہ رو، تجھے پتہ ہے کہ تیرے بھائی کے ساتھ عبداللہ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ ان الملائکۃ تظلہ باجنحتها، تیرا بھائی جو ہی شہید ہوا، فرشتے فوراً آ گئے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اور اپنے پروں میں انہوں نے اس کو اوپر سایہ کر دیا ہے، اسے گھیر لیا ہے۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کے پاس، اللہ کے ہاں فوراً حاضر کر دیا جاتا ہے، اس میں دیر نہیں لگتی۔ شہید کا دوسرا معنی پا لینا ہے کسی چیز کو، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان المبارک کے مہینے کو پا لے وہ روزہ رکھے۔ شہید کا معنی ہے پانے والا۔ شہید کیا چیز پاتا ہے؟ وہ نعمتیں، وہ جنت کی لذتیں جو جنتیوں کو جنت کے بعد میں ملیں گی، شہید کو ابھی سے مل جاتی ہیں، ابھی سے وہ ان کو پا لیتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کا تیسرا معنی مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا، جو کسی چیز کا مشاہدہ کرے۔ سبحان اللہ، شہادت کے وقت یہ اللہ کا دیدار کر لیتا ہے۔ جنتیوں کو اللہ کا دیدار جنت میں جانے کے بعد ہوگا۔ شہید اسی وقت جنت کو بھی دیکھ لیتا ہے، جنت میں اپنے محل کو بھی دیکھ لیتا ہے، اپنی نعمتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، اور اسی آخری لمحے میں اللہ کا دیدار بھی کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ ان 70 قراء میں سے ہیں، قاریوں میں سے ہیں، جنہیں دھوکے کے ساتھ بیر معونہ میں شہید کر کے اس معونہ کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ شہید کرنے والا قاتل جبار ابن سلمہ، اس نے پیچھے سے پیٹھ پہ وار کیا اور خنجر اور تیر اس زور سے مارا کہ وہ پیٹھ سے داخل ہو کر سینے سے نکلا، اور جو فوارہ پھوٹا ہے نا، حدیث کے الفاظ ہیں، صفت الصفوہ میں ابن جوزی نے لکھا
الاستیعاب میں ابن عبد البر نے لکھا ہے، حدیث کی باقی کتب میں ہے، وہ خون کا جو فوارہ پھوٹا نا، حضرت نے یوں دیکھا آپ کی داڑھی خون سے تر ہو گئی، پورا چہرہ خون سے تر ہو گیا اور جسم پہ خون، اور فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، فزت ورب الکعبہ۔ قتل کرنے والا، حملہ کرنے والا رک کے دیکھتا ہے، ما الذی فاز، کون کامیاب ہوا؟ میں نے اسے قتل کر دیا ہے، میں نے اس کے سینے میں، اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہے، ابھی کچھ دیر کا یہ مہمان ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ ما الذی فاز بہ، کون سی کامیابی ہے، یہ کیسے کامیاب ہوا؟ بتانے والوں نے بتایا یہ مسلمان ہے، یہ کافر نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے۔ ان کے ہاں شہادت کا مقام اتنا بلند مقام ہے کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے انسان کو، تو وہ شہادت پہ کامیابی کی قسمیں کھا رہے ہیں، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں گھاٹے میں نہیں ہوا۔ اسی لیے آج کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کو تھوڑا سا زخم لگ جائے، چیختا چلاتا ہے، اور یہاں پہ شہید ہونے والا چیخ نہیں رہا، فزت ورب الکعبہ کے نعرے لگا رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اس جملے نے اس قاتل جبار بن سلمہ کے دل پہ ایسی چوٹ لگائی، یا اللہ یہ کیسا اسلام ہے، اس کو ماننے والے کیسے سچے لوگ ہیں جن کے جسم سے خون کے فوارے ابل رہے ہیں اور جسم ٹوٹ چکا ہے اور وہ شہید ہو کے مر رہے ہیں، ایسے میں بھی وہ کامیابی کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم پھر بھی گھبرا رہے ہیں۔ قاتل کانپ رہا ہے اور شہید ہونے والا عزت کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اس جملے نے دل پہ ایسا اثر کیا، مدینہ منورہ میں حضور کی خدمت میں آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ پڑھ دیا۔ آج صحابہ کی لسٹ اٹھاؤ، صحابہ کے بارے میں پڑھو، آپ کو جبار ابن سلمہ کے بارے میں ملے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ دیر پہلے چلے جاؤ، یہی ہیں جنہوں نے قاریوں کو شہید کیا تھا، جنہوں نے ایک عظیم صحابی حرام بن ملحان کی پیٹھ پہ خنجر گھونپا تھا۔ شہید کبھی بھی ناکام نہیں ہے، اور شہید کے پیچھے والوں کو بھی کبھی خسارے اور گھاٹے کا سوچنا نہیں چاہیے۔ احد کے میدان میں کیا ہوگا ابھی کچھ دیر کے بعد کچھ پتہ نہیں۔ صحابی رسول عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بیٹھے ہیں۔ میں دعا کروں گا تو اس پہ آمین کہنا، میں دعا کروں گا تو اس پہ آمین کہنا۔ یہ بات ان دونوں بھائیوں میں ہو رہی ہے، دونوں دوستوں میں ہو رہی ہے، بیٹھ کے دعا ہو رہی ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے دعا کی، اے اللہ آج میرا سامنا ایک زبردست طاقتور کافر سے ہو جو اسلحے سے لیس ہو، اور وہ میرے سامنے آئے، مجھ پہ وار کرے، پھر میں اس پہ وار کروں، پھر مجھ پہ وار کرے، پھر میں اس پہ وار کروں، اور پھر مجھے غلبہ دے، میں اسے پچھاڑ کے جہنم واصل کر دوں۔ سعد بن ابی وقاص دعا کر رہے ہیں، عبداللہ بن جحش فرماتے آمین۔ اب آپ دعا کیجئے۔ عبداللہ ابن جحش کہتے ہیں اے اللہ ایک طاقتور کافر میرے سامنے آئے، اسلحے سے لیس، انتہائی طاقتور ہو، وہ آئے، وہ مجھ پہ حملہ کرے اور مجھے شہید کر دے، مجھے کاٹ دے، مجھے شہید کر دے۔ فرمایا آمین۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں عجیب دعا کی، اپنی شہادت کی دعا کی۔ شام ہوئی، لقد رأیت آخر النہار، رات کے آخری حصے میں نے اپنے بھائی عبداللہ بن جحش کو دیکھا کہ ان کا جسم پڑا ہوا ہے، وَأُذُنَهُ وَأَنفَهُ، ان کا کان اور ان کی ناک لَمُعَلَّقَانِ فِي خَيْطٍ، ایک دھاگے کے اندر لٹک رہی ہیں، کاٹ دی گئی ہیں اور دھاگے میں پرو کے ان کو لٹکا دیا گیا ہے۔ تمام صحابہ کرام نے کہا یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ساتھ کو کہنے والے سب نے کہا دعا تمہاری بھی بڑی تھی، لیکن تمہارا بھائی عبداللہ بن جحش دعا میں تم سے بازی لے گیا، اس کی دعا زیادہ اہم دعا تھی۔ شہید کا معنی گواہ کے ہیں،
کسی کی زبان گواہی دے رہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کسی کا قلم لکھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کوئی تعلیم میں کہہ رہا ہے، کوئی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے یہ جملہ عام کر رہا ہے، لیکن قربان جائیے اس آدمی کی عظمت پہ جس کے جسم کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اور جسم کے خون کہ فوارے گواہی دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ شہید اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے مقابلے میں میری جان کی کوئی حیثیت نہیں، میرے خون کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ شہید کا خون حقیقت میں اسلام کے درخت کی آبیاری کرتا ہے، اسلام کا درخت پھلتا اور پھولتا ہے شہید کے خون سے۔ آج تک شہادتیں ہو رہی ہیں اور قیامت کی صبح تک ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جذبہ شہادت نصیب فرمائے، بزدلی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن بزدل نہیں ہو سکتا، خائن نہیں ہو سکتا، دھوکے باز نہیں ہو سکتا، بزدل نہیں ہو سکتا۔ مومن کی شان ہے اللہ کے دین کے لیے یہ ہمیشہ شیر کی طرح رہتا ہے، اس کے دل میں کبھی بھی گھبراہٹ اور خوف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کی صفوں میں داخل فرمائے جن پہ اللہ کے انعامات کی بارش برستی ہے، جو اللہ کے مقرب ہیں، جن سے اللہ کو محبت ہے، جو اللہ کے دین کے داعی ہیں اور دین کے سپاہی ہیں اور دین کے پھلنے اور پھولنے کے ذریعہ ہیں۔ اللہ ان صفوں میں ہمارا بھی شامل فرمائے، ہمیں بھی شامل فرمائے، ہمیں بھی ان میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔